مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے قراری کے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ جب کسی دشمن یا حکومت کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ادائیگی قرض کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ سب سے غنی کر دے۔ جب کوئی کام مشکل معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ جب کوئی بری خبر سنے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ اگر شروع میں بھول جائے تو درمیان میں یہ پڑھے، بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا کیا۔ کھانا کھلانے والے کے لیے بھی یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لہم فیہا رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ تو نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت فرما اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم کر۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو کہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اس کا بھائی اسے کہے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور جب اس کا بھائی اسے یرحمک اللہ کہے تو وہ یہ کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ جب غصہ آئے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھے، بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ مرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی،
اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے سب سے اور اونچے رفیق کے ساتھ ملا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ دعا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کی مدد کے بغیر میسر نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ دعا 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ہلکی سے ہلکی بیماری، رنج و غم، فکر اور پریشانی ہے، جسے یہ دعا ختم کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اسے صبح اور شام 101 بار پڑھنے سے رزق بے انتہا ملتا ہے۔ تمام بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے 10 بار پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اور دنیا کی 70 اور دوسری حدیث میں 99 بیماریوں کی یہ شفا ہے۔ کم سے کم غم اور فکر دور ہو جاتا ہے، جن میں جزام، برس کے داغ، آسیب، بھوت پریت کا خلل بھی شامل ہے، جن سے اس دعا کے پڑھنے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر گھر میں اکثر بیماری رہتی ہو تو جس گلاس میں سب گھر والے پانی پیتے ہوں، اس گلاس پر روزانہ فجر کی نماز کے بعد 111 بار یا اللہ، یا سلام، یا رحمان پڑھ کر دم کر کے اس میں پانی بھر کر سب کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی گھر سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ صبح اور شام 100 بار یہ کلمات پڑھے تو وہ فقر و فاقہ سے نجات پائے گا اور غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اس کی روزی میں بہت برکت ہوگی۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ رزق میں خیر و برکت ہو۔